بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ربی بالمصطفیٰ اوفی مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم امن تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرى من مقلة بدمی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی نبی محترم رسول معظم شفیع امم صاحب جود و کرم فخر حضرت سیدنا آدم و فخر بنی آدم یعنی مالک ہر دو سرا والی کون و مکان شہنشاہ بطحا معصوم حضرت سیدتنا آمینہ مکین گنبد خضرا احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عزت و عالی جناب میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت اور درود و سلام کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار خلاق لم یزل کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی یہ عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ آخرت کے حال احوال کے ساتھ ساتھ ملنے والے مقامات اور درجات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی اپنے غلاموں کو ارشاد فرمائے اور انہیں سمجھائے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، بغور دیکھا جائے تو آخرت کے احوال سے زیادہ اس دنیا کے احوال کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہ صلہ بدلہ اور جزا کے ملنے کا ایک زمانہ اور ایک عالم ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لا تعداد احکامات اور لا تعداد مقام اور مرتبہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی رہنمائی بحمدہ تعالی ہمارے لیے ہر جگہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر موڑ پر ہم سب کے لیے، تمام جمیع مسلمین، مسلمات اور مؤمنین، مؤمنات کے لیے باعث نجات اور باعث فخر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی گزارنے کے مختلف اسالیب اور مختلف طور طریقے بیان کیے، وہاں پہ شدت کے ساتھ امور سیاست کو اور امور حکومت کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ ہم میں سے ہر شخص نہ تو اس طرح حاکم ہے کہ کسی ملک کا یا کسی صوبے کا یا کسی ڈویژن یا کسی ضلع یا تحصیل کا، گاؤں، کسی گوٹ کا ہم حکمران بن جائیں، یہ تو مشکل ہوتا ہے ہر شخص کا حکمران بن جانا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا وجود خود ایک بہت بڑی دنیا ہے، ایک بہت بڑا عالم ہے۔ اسی لیے خلاق لم یزل نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں کیوں نہیں جھانکتے، کیوں نہیں غور کرتے؟ اگر انسان خود کو دیکھ لے تو اسے رب ذوالجلال کی اور رب ذوالجلال کا دیدار اور رب ذوالجلال کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے۔ یہ ہمارا وجود اور اس پر ہماری حاکمیت، اللہ پاک نے اس وجود کی حاکمیت ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امور حکومت اور امور سیاست کو جہاں پہ بیان کیا تو وہیں پر اپنی زندگی اور اپنے جسم اور اپنے اس وجود اور بدن کے حوالے سے بھی بے شمار احادیث کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری جبین کا حق کیا ہے بیان کر دیا گیا، ہماری آنکھوں کا حق کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، اسے بیان کر دیا گیا۔ ہماری زبان، اس کو کس انداز میں استعمال کرنا ہے، یہ بھی رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ہاتھوں کا استعمال، پاؤں کا استعمال، پورے وجود کا استعمال ارشاد فرما دیا، اور ان اعضاء کو استعمال کرنے پر جزا کیا ملے گی وہ بھی بیان فرما دیا۔ غلط طریقے کے ساتھ استعمال کریں تو اس پر سزا کیا ملے گی اسے بھی بیان کر دیا۔ آج جو میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 41 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خلاق لم یزل ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں تمکنت عطا فرما دیں، حکومت عطا فرما دیں، تسلط عطا فرما دیں، وہ کسی ملک یا کسی صوبہ یا کسی ضلع یا کسی گاؤں اور گوٹھ یا قصبہ یا کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلطنت عطا کر دے، حکومت، اقتدار عطا فرما دے۔ فرمایا اقاموا الصلاۃ، تو ان حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہونے چاہیے۔ وآتوا الزکاۃ، اور ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کریں۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہاں دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کی عاقبت اور تمام کاموں کا اختتام اور انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس لیے نہیں کہ محض میرا ذوق ہے، نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اس لیے نہیں کہ میرا ذوق ہے، مجھے مزہ آتا ہے، وہ سب ثانوی حیثیات ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب یہ چیز انسان کے ذہن میں آ جائے گی، پھر دل کرے یا دل نہ کرے، جب اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو پھر وہ نماز ضرور ادا کرے گا۔ بہت سارے لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ان کا من کرتا ہے کہ عبادت کریں، پھر کبھی کبھی ان کا جی چاہتا ہے کہ آج چھٹی کر لیتے ہیں، پھر وہ چھٹی بھی کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ ہاں، جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کام سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، پھر من کرے یا من نہ کرے وہ اللہ کے دربار میں اپنے سر کو ضرور جھکانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سب کاموں کا اختتام اللہ تبارک و تعالی کے لیے، یعنی جتنے بھی زندگی میں اعمال کیے جائیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تمام شعبہ جات کے اندر لوگوں کی رہنمائی فرمائی، بالخصوص ان لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلطنت عطا کرے، حکومت عطا کرے، پاور عطا کرے، طاقت عطا کرے، وہ کہیں پر بھی ہوں۔ اپنے گھر کے اندر اگر کوئی سربراہ ہے تو یہ بھی تو ایک طاقت ہے نا، گھر والوں پر جس کا حکم چلتا ہو، گھر کا جو بزرگ ہو، وہ بھی تو ایک چھوٹی سی گھر کی ایک پراپرٹی اور اللہ کی زمین کا حاکم تو ہے نا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص نگہبان ہے، کم از کم اپنے وجود اور اپنے اعضاء کا نگہبان ہے۔ جو کسی کا بھی نگہبان نہیں، اپنے اعضاء کا تو نگہبان ہے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص رکھوالا ہے، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے۔ چرواہا چراتا ہے جائز مقامات پر، ناجائز سے روکتا ہے اپنے جانوروں کو، اور وہ دیکھ بھال کرتا ہے، وہ رکھوالی کرتا ہے، وہ تگودو کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، اسے اپنا خون اور پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ اس کا دل کرے یا دل نہ کرے وہ جانوروں کو لے کر جاتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ان کے دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے حضور نے کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، ہر شخص نگہبان۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اگر میں کسی جگہ کا حکمران نہیں تو اپنے اعضاء کا حکمران ہوں۔ اگر مجھ سے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو میرے اعضاء کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر اگر ہم سربراہ ہیں اپنے گھر کے اندر تو ہم سے ہمارے بال بچوں بیویوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم سربراہ تھے، ہم نے تمہیں عزت دی تھی گھر کے اندر، تم باپ تھے، دادا تھے، بڑے بھائی تھے، جو بھی تمہاری حیثیت تھی، تمہاری لوگ بات مانتے تھے تمہارے گھر والے، تو اس اعتبار سے ہم اپنے گھر والوں کے رکھوالے ہوئے، ہم نگہبان ہوئے اپنے گھر والوں کی۔ فرمایا ہر ایک شخص سے سوال ہوگا۔ اور پھر جو کسی محلے کا نگہبان ہو، کسی سٹی کا نگہبان بن جائے، کسی ڈویژن کا نگران بن جائے، یا کسی صوبے کا نگران بن جائے، یا حکومت پورے ملک پر اس کا حکم چلتا ہو، تو فرمایا کہ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے سرداروں سے اور وہ صاحب اقتدار لوگوں سے سوال ہوگا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ جو سیاست ہے، سیاست کے معنی ہے کہ اپنے تدبر سے، اپنے غور و فکر سے، اپنی محنت کے ذریعے سے
لوگوں کی اجتماعیت اور ان کی اجتماعیت کے کاموں کا انتظام کرنا اور ان کو فساد سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے بچانا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا لوگوں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام تھے، تسوسہم وہ ان لوگوں کی سیاست کا کام کرتے تھے، یعنی ان کی پوری قوم، امت، اجتماعیت کے فوائد کس کے اندر ہیں وہ اس کا انتظام کر دے، جو فائدہ ہوتا وہ حکم جاری کرتے اور پھر خود اس کے ساتھ شامل ہو کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، لوگوں کو راحت پہنچاتے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، لوگوں کو آسائش پہنچاتے، اور جو ان کے بنیادی حقوق ہیں انبیاء کرام علیہم السلام از خود لوگوں کی سیاست کرتے، یعنی انہیں وہ فلاح، وہ کامیابی اور انہیں وہ نعمتیں جو ان کا بنیادی حق ہے وہ حق ان کو دیا کرتے تھے۔ فرمایا ہر ایک نبی سیاست کیا کرتا تھا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کے نبی ان کے درمیان سیاست کرتے تھے، ان کی اجتماعیت کو قائم کرتے تھے، برقرار رکھتے تھے۔ جہاں فتنہ، فساد، شورش، کوئی جہاں پر کوئی مصیبت جنم لیتی تھی، سب سے آگے بڑھ کر اس فتنے کو ختم کرتے، فساد کو ختم کرتے اور شر کو ختم کرتے۔ جو مصیبت، جو ہلاکت ان پر آ گئی تھی، اس مصیبت اور ہلاکت کو دور کرتے اور اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یعنی ان کے انبیاء، بنی اسرائیل کے نبی، بنی اسرائیل والوں کے لیے سیاست فرمایا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب کسی نبی کا وصال ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے، اس کی جگہ پر کسی اور نبی کو مقرر کر دیتا، پھر وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتا، وہ لوگوں کے آرام کو، آسائش کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے جاری کرتا اور وہ سیاست کرتا اپنے تدبر سے، اپنے حلم سے، اپنے علم سے اور اپنے طور طریقے، اپنے انداز کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان ان کو کتاب سنا کر، اللہ کا حکم سنا کر، خود عمل کر کے اوروں کو عمل کرواتے اور ان کے شانہ بشانہ اپنی قوم کے یہ چلا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان ایک اچھا ماحول بنایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے، فرمایا سارے نبی سیاست کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حیات کو اگر دیکھیں، اسوہ حسنہ کو دیکھیں، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ عمدہ اور بہترین سیاست اس کائنات میں جس نے کی ہے اسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے، خود اگر دودھ دھونا پڑتا کسی یتیم کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کسی محتاج کے لیے، حضور ان کا دودھ بھی دھو دیا کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی، حضور نے ان کو جہاد پر بھیجا، ایک سریہ میں بھیجا، وہ سریہ میں چلے گئے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس شخص اور اس مجاہد کی ایک بیٹی ہے اور وہ ابھی دودھ دھونے کے قابل نہیں ہوئی کہ وہ دودھ کو دھو سکے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت اس بیٹی کے مطابق سیاست کرے، اور آج کے دور کے اندر بھی یا صبح قیامت سے قبل جب ابھی کوئی قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کرے، سیاست کرے، تو ہر اس امام عادل کو خلیفہ رسول کہا جائے، وہ نائب رسول ہے۔ شرط کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق وہ فیصلے کرے، احکام جاری کرے، لوگوں کے درمیان تدابیر اختیار کرے اور لوگوں کے درمیان سیاست کرے، ان کے اچھے اور بھلے کا خیال رکھے، آرام پہنچائے، آسانیاں پہنچائے اور ان سے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کرے۔ اگر اس کی رعایا پریشان ہو تو حاکم وقت پریشان ہو، اگر رعایا کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو حاکم وقت کے جگر کے اندر وہ پیوست ہوتا ہوا محسوس ہو، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں فیکثرون، وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی فما تامرون، یا رسول اللہ آپ کے بعد جب بڑے خلیفہ ہوں گے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو اور جس کو تم اپنا بڑا مان لو اور جس کو تم اپنا بڑا بنا لو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں حق ادا کر دو۔ قالوا فما تأمرنا، حضور ہم کیا کریں؟ قالا، حضور نے فرمایا فو ببیعۃ الاول فالاول، بس جس کی تم بیعت کر لو پھر حق ادا کر دو، وفا کرو۔ آتوہم حقہم، تم ان کے حق کو ادا کرو، وہ تمہارے حقوق ادا کرے، تم ان کے حق ادا کرو، وہ تمہارے حقوق ادا کرے اور تم ان کی اطاعت کرو، تم ان کا حق ان کو لوٹا دو، تم ان کا حق ادا کرو۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں حکمران ہمارے کوئی نہیں تو ہم بھی اپنے حکمرانوں کے کوئی نہیں، اس کو گالیاں اس کو گالیاں، اس کی غیبت اس کی غیبت، اور اس کے اوپر الزام اس کے اوپر بہتان تراشی، اور وہ ہمارے سگے نہیں ہم ان کے سگے نہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فو ببیعۃ الاول فالاول، اپنے وعدے کو وفا کرو۔ جب تم نے اطاعت کر لی، بیعت کر لی، اپنا حکمران اپنا بڑا بنا لیا ہے، فرمایا اب اسے پورا کرو، پورا کرو۔ فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، پس اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جن لوگوں کو حکمران بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان حکمرانوں سے قیامت والے دن سوال کرے گا کہ کیا تم نے اپنی رعایا کے اپنی رعیت کے حقوق کو ادا کیا تھا؟ پھر سمجھیے، حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اور مجھے صدارت مل جائے، وزارت مل جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس معنی کے اندر، مفہوم کے اندر بے شمار تفصیل ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہر شخص اپنے وجود کا حکمران ضرور ہے، پھر اپنے گھروں کے اندر حکمران ہے، اور کسی کی حکمرانی ایک محلے تک، کسی کی پورے گاؤں، اور کسی کی پورے شہر، کسی کی پورے ملک پر حکمرانی ہے۔ جو آدمی اپنی جتنی رعیت کا حقدار ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اب ہم اپنے وجود اور اپنے اعضاء کے حکمران ہیں، اپنے سر کے حکمران ہیں، آنکھوں کے حکمران ہیں، کانوں کے حکمران ہیں، اپنی ناک کے حکمران ہیں، اپنی زبان کے حکمران ہیں، اپنے سر کے آفاقی بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک ہم حکمران ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خود کو وہاں پہ کھڑا کر کے، خود کو وہاں آپ کے ساتھ کھڑا کر کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم جب حکمران ہیں اپنے اعضاء کے، تو حضور نے فرمایا اعطوہم حقہم، ان کا حق ادا کرو۔ جب تم حکمران بن گئے ہو تو اب ان کا حق ادا کرو، وہ تمہارا حق ادا کریں۔ کیا ہم نے اپنی آنکھ کو حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اپنے کانوں، اپنی زبان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اسلوب بیان کیے، کیا ہم نے اپنے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے پورے اعضاء کو، اپنے پورے وجود کو، سر سے لے کے پاؤں تک، کیا ہم نے اپنا آپ، اپنی کل کائنات اللہ کے سپرد کر دیے؟ بعد میں تو تان تشنیر، لمبی چوڑی تقریریں، مباحث، مناظرے، مذاکرے اور ٹی وی شوز تو بعد میں ہوں گے۔ ہر شخص اپنے آپ سے شروع کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے آپ سے نہیں، ہم اپنے سوا پوری کائنات سے شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے وجود کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرنے کے لیے مجھ سمیت کوئی بندہ راضی نہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم کٹہرے کے اندر کھڑا کریں۔ تو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں حکمران بنا دیا جائے تو یاد رکھو تمہارے حکمرانوں سے سوال ہوگا تمہارے بارے میں۔ اب کوئی شخص کہیں پہ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، کسی بھی محکمے کے اندر ہے، اس کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کچھ نہ کچھ تو اسے بھی اذن ملا، حکومت ملی، کہیں نہ کہیں تو اس کا بھی آرڈر چلتا ہے۔ وہ جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جہاں پر بھی ہے،
وہ یہ دیکھے کہ میرا عمل کیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. آج ہم نوکریوں کے لیے بھاگتے ہیں, آج ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے بھاگتے ہیں, اور دنیا کی کسی پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خودداری, اپنی غیرت کو بیچنا پڑے, ہم اپنی غیرت کو اور اپنی خودداری کو بیچ ڈالتے ہیں. ہم کوئی لحاظ نہیں رکھتے, ہم نے اپنے کوئی اصول اور کوئی قانون, اور ہمارے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. سب قاعدے, سب قانون, سب اصول اوروں پر ہے. فلاں یہ کرے, فلاں یہ کرے, فلاں کی یہ ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم کسی اونچی پوسٹ پر بیٹھ جائیں, اور حقیقت کیا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کسی پوسٹ پر بیٹھنا, کسی سیٹ پر بیٹھنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے اسلاف ان بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے کے لیے لرزہ برندام ہوا کرتے تھے, تیار نہیں ہوتے تھے, وہ ڈرتے تھے. ہم اگر کسی پوسٹ پر بیٹھ گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم نے انصاف نہ کیا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا اسوہ دیکھیے. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا. فرمایا لوگوں سنو, واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط. فرمایا اللہ کی حرمت کی قسم ہے, ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں کہ جس دن یا جس رات میں میں نے لالچ کیا ہو اس چیز کا کہ مجھے عمارت مل جائے, مجھے حکومت مل جائے, میں حکمران بن جاؤں. فرمایا زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی میں نے, میری چاہت نہ تھی, کوئی آرزو نہیں تھی میری حکمران بننے کی. واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط. کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی ایک لحظہ کے لیے مجھے کبھی اس بات کی تمنا نہیں ہوئی کہ میں حکمران بنا دیا جاؤں, میں حکمران بنا دیا جاؤں اور تخت حکومت میرے پاؤں کے نیچے آ جائے. فرمایا کبھی بھی میں نے حکمران بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. اور آج اگر ہم دیکھیں ہر شخص باولا ہوا پھر رہا, اسے ظلم کرنا پڑے, جبر کرنا پڑے, اسے قتل و غارت کرنی پڑے, اسے فساد کرنا پڑے, اسے بے ایمانی سے کام لینا پڑے, اسے کچھ بھی کرنا پڑے. آج کی جو موجودہ حالات ہیں آپ دیکھیے, کوئی جلسہ, کوئی کانفرنس, کوئی میٹنگ, کوئی کارنر میٹنگ ایسی نہیں کہ یہ سیاسی لوگ جو خود کو سیاسی کہتے ہیں, حالانکہ سیاست عمدہ طریقہ ہے, عمدہ سنت ہے, یہ نبیوں کا شیوا ہے سیاست کرنا, یہ نبیوں کا شیوا ہے, یہ نبیوں کے محاسن میں سے ایک حسن ہے سیاست کرنا, حکومت کرنا. حکومت لوگوں کی دیکھ بھال کا نام ہے, حکومت لوگوں کو آرام پہنچانے کا نام ہے, آسائشیں پہنچانے کا نام ہے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم مجھے کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں ہوئی کہ میں حکمران بنا دیا جاؤں. ولا کنت فیہا راغبا, فرمایا کبھی بھی مجھے رغبت نہیں ہوئی کہ مجھے حکومت ملے. یہ آگے والے جملے سنیے, ولا سألت اللہ عز وجل فی سر ولا علانیۃ. فرمایا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے حکومت ملنے کا سوال ہی نہیں کیا. کوشش اور ہے, ایفرٹ اور ہے کہ آدمی باغ دوڑ کرے, آدمی باغ دوڑ کرے کہ مجھے خلیفہ بنا دو, مجھے حکومت کا حکمران بنا دو, مجھے بڑا, یہ چیزیں تو اور کی بات, اور بات ہے. فرمایا لوگوں ولا سألت اللہ عز وجل, میں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کا بھی سوال نہیں کیا فی سر ولا علانیۃ, نہ مجمع میں کبھی دعا مانگی ہے اور نہ کبھی خفیہ, نہ کبھی دل کو میں نے دھڑکنے دیا ہے اس وجہ سے کہ میں حکمران بن جاؤں. میں نے اللہ سے سوال ہی کبھی نہیں کیا. وما لی فی الامارۃ من راحۃ, اور حکومت کے اندر میرے لیے کوئی راحت نہیں ہے. جو حکمران لوگ بنتے ہیں کہ آسائشیں ملیں گی, ہمارا پروٹوکول ہوگا, ملک میں ہمارا نام ہوگا, ہمارا تسلط ہوگا.
پچھلے سال 2 سال تقریباً ہوئے، مجھے ایک صاحب ملے، وہ الیکشن لڑتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بھی جیتے نہیں ہیں وہ، تو میں نے کہا 2-3 سال تو آپ ہار چکے ہیں، پھر اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے کہنے کہ شاہ جی اگرچہ ہم حکمران نہ بھی بنے، ہمارے ہاتھ میں کوئی وزارت نہ بھی آئے، کوئی سیٹ نہ بھی آئے، نام ہو جاتا ہے، تھانے کچہریوں میں نام چل جاتا ہے، روب پڑا رہتا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ہم جو پیسہ لگاتے ہیں اتنے پاگل نہیں ہیں لگائیں پیسے، اور کچھ نہیں، حکومت نہیں ملی، کوئی سیٹ نہیں ملی، کہیں پر ہم نہیں پہنچے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہار جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ذرا تھانے کچہری کے اندر الیک سلیک ہو جاتی ہے، نام بن جاتا ہے، بڑی پروٹوکول ملتا ہے، بڑے لوگوں میں بیٹھنا مل جاتا ہے، جاتے ہیں تو عزت کرتے ہیں، نہ بھی جیتیں گے تو نام بھی نہ ہوگا، نام نہ ہوا تو بدنام بھی نہ ہوں گے، کچھ تو ہوگا نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وَمَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، میں تجارت کروں اس میں راحت ہے، میں محنت کروں اس میں راحت ہے، میں مشقت کروں اس میں راحت ہے، میں کپڑا اپنے کاندھوں پر لاد کر منڈی کے اندر جا کے فروخت کروں اس کے لیے راحت ہے، حکومت کرنے میں کوئی راحت نہیں ہے میرے لیے۔ اور فرمایا وَلَكِنْ كُلِّتُ أَمْرًا عَظِيمًا، لیکن ہاں یہ امر خلافت کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، امر خلافت کا کلادہ ہار کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں، وَلَكِنْ كُلِّتُ أَمْرًا عَظِيمًا، لیکن اس بہت بڑے کام کا پٹا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، مَا لِي بِهِ مِنْ طَاقَةٍ وَلَا يَدٍ إِلَّا بِتَقْوِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہاں میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں، مجھ میں کوئی مہارت نہیں، کوئی فن نہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی میری مدد نہ کرے تو میں ایک دن بھی حکومت اور خلافت کا کام اور اس کے وزر کو نہیں اٹھا سکتے، بہت امر عظیم ہے۔ والا وَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِ الْيَوْمِ، فرمایا اللہ کی قسم میری آج بھی چاہت ہے کہ کوئی اگر اس قدر قابل آدمی ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان سیاست کر سکتا ہو اور ان کے درمیان وہ امن کو قائم کر سکتا ہو، اگر ان کے درمیان وہ عافیت و سلامتی کو قائم کر سکتا ہو، اگر وہ ان سے ہر قسم کے فساد کو، ہر قسم کے شر کو دور کرنے کی سخت رکھتا ہو، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم مجھے آج بھی خوشی ہے کہ وہ آئے اور میرے منصب پر بیٹھے، اس سیٹ پر بیٹھے، میں اس کی رعایا بن جاتا ہوں، جو بندہ تم میں سے چاہتا ہے وہ آ کے خلیفہ بن جائے۔ اگر کوئی قابل ہے، کوئی آنا چاہتا ہے میرے منصب پر، والا وَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِي، اگر کوئی میرے منصب پر بیٹھنا چاہتا ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے کہ وہ اس بارے گرا کو اٹھا سکتا ہے تو وہ آئے، میں اپنی کرسی سے نیچے اتر جاتا ہوں، میرے منصب کو آ کر سنبھال۔ یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، کوئی ویا نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندے نے مذاق بنایا ہوا ہے، جو کسی ملک کی، کسی شہر کی، کسی صوبے کی حکومت چاہتا ہے اس نے بھی ماحول بنایا ہوا ہے، اور ہم اور کسی چیز کے حکمران نہیں، اپنے وجود کے حکمران بنا دیے گئے ہیں، اپنے وجود کے حکمران بنا دیے گئے ہیں۔ جب بنا دیے گئے ہیں تو پھر ہمیں کردار وہ ادا کرنا ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جس کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جب حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت ہو گئی اور آپ کو بار خلافت کے لیے گزارش کی گئی کہ آپ اٹھائیے اس کوہ گراں کو، آپ اٹھائیے اپنے کندھوں پر، آپ خلیفہ بن جائیے، تو آپ نے اس وقت ایک خطبہ دیا، فرمایا دعونی، لوگوں مجھے چھوڑ دو، مجھے خلیفہ نہ بناؤ۔ یہ ماحول نہیں ہے حکومت کرنا، کسی پوسٹ پر جا کر بیٹھ جانا آسان کام نہیں، بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، لیکن ان کا جن کے دل میں خوف الہی تھا، جن کو شرم مصطفیٰ تھی، جن کو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا حیا تھا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کتنا عظیم با کمال لاجواب شخص جن کو حضور نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، جن کو حضور نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، تو ایک مرتبہ حضور کے آخری جب ظاہری ایام تھے تو حضرت فاروق اعظم کو آگے کھڑا کر دیا، ابو بکر پیچھے تھے. حضور نے آواز سنی کہ کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے وجود مسعود میں ظاہری طور اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اٹھ کے مسجد میں بھی آ سکتے. حضور اس کے باوجود دروازے تک آئے، فرمایا لا لا لا، خدا کی قسم ابو بکر پیچھے کھڑا ہو کوئی اور آگے کھڑا ہو نماز نہیں ہو سکتی. اللہ نہیں راضی، نہیں اللہ راضی سے، اور نہیں اللہ راضی سے ابو بکر کو آگے کھڑا کر. اتنا عظیم آدمی ابو بکر صدیق. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جن کو دو میں دوسرا قرار دیا گیا، ایک حضور اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق. ایک حضور اور ایک ابو بکر صدیق، یہ دوسرے ہیں، دو میں سے دوسرے ہیں. اور پھر غار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے واحد صحابی ہیں جن کے لیے لفظ صحابی قرآن میں استعمال کیا، اور کسی کے لیے صحابی کا لفظ استعمال نہیں کیا. اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے فرمایا اپنے صاحب سے، صاحب تو اور بھی بڑے تھے مگر قرآن نے حضور آقا کریم کی زبان اقدس سے جو صحابی کا لفظ نکلا تھا اسے قرآن میں بیان کیا. پھر حضور نے فرمایا لا تحزن، تم غم نہ کرو. پھر حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، جن کو حضور نے فرما دیا غم نہ کرو، وہ کسی پوسٹ پر بیٹھ بھی جائیں تو کیا غم تھا. جن کو حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو لیکن اس کے باوجود ڈرے، خوف کیا، کہا تم میں سے جو شخص میری اس پوسٹ پر آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اس منصب کا اہل سمجھتا ہے، میں نیچے اتر کے رعایا خدا فرماتے ہیں دعونی، لوگوں مجھے معاف کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے رہنے دو، مت مجھے خلیفہ بناؤ، کسی اور کو خلیفہ بنا لو، وہ ہمارا حکمران بن جائے، حاکم بن جائے، میں اس کا وزیر بن جاتا ہوں. فرمایا دعونی، مجھے چھوڑو، معاف کر دو مجھے. وَالْتَمِسُوا غَيْرِي، میرے علاوہ کسی اور کو جا کے تلاش کرو، اسے جا کے حکمران بناؤ. فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ. فرمایا لوگوں ہمارے سامنے ایسا زمانہ آ رہا ہے، ایسے کام ہیں کہ جن کی صورتیں بڑی ہیں، جن کے رنگ بڑے عجیب و غریب ہیں. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. فرمایا کہ کوئی کسی دل کے اندر اتنی تاب نہیں، کسی عقل فہم اور فراست میں اتنی قوت نہیں کہ وہ نظام حکومت چلائے. اور وَإِنَّ الْأَفَاقَ قَدْ أَغَامَتَ الْمَحْجَةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، آفاق نظام ابر آلود ہو چکا، اور کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ راست بازی کے ساتھ ان راستوں پر چل سکے اور امور حاکمیت کو صحیح معنوں میں ادا کر سکے. جاؤ کسی اور کو جا کے حکمران بنا لو. لوگوں نے کہا نہیں حضرت آپ خلیفہ بنے، ہم آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، آپ خلیفہ ہیں. تو فرمایا پھر سن لو، وَعْلَمُوا، جان لو، انی ان اجبتکم رقیبت بکم ما اعلم، اگر تم مجھے اپنا حکمران بناتے ہو تو پھر میں تمہیں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس علم کی بنیاد پر تمہیں اپنے علم کے راستوں پر چلاؤں گا. تم مجھ پہ سرزنش کرو گے، میں تمہاری سرزنش کی پرواہ نہیں کروں گا. تمہیں فیصلے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو نہ آئیں، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے پھر میں حق پر تمہیں لے کر چلوں گا، باطل پہ تمہیں لے کر نہیں چلوں گا. سامنے کوئی ہو، کتنے بڑے عہدے والا ہو، کتنے بڑے نسب والا ہو،
کتنا بڑا آدمی ہو، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میں انہیں ویسے چلاؤں گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں لوگوں کو چلانے کا حکم دیا۔ ان ترکتمونی، ابھی بہتر ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے خلیفہ نہ بناؤ، اور اگر تم مجھے چھوڑ دیتے ہو، سنیے، فانا کا احادکم، پھر میں تم میں سے ایک عام آدمی ہوں، جو حکمران ہوگا ہم اس کی بات کو مانیں گے، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، کسی اور کو جا کے بنا لو، تلاش کرو کسی اور حکمران کو، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تم میں سے ایک آدمی ہوں۔ وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ، پھر تم دیکھو گے کہ جس کو تم حکمران چنو گے، میں علی سب سے زیادہ آگے بڑھ کر اپنے حاکم وقت کی اطاعت و فرما برداری کروں، مجھ سے بڑا اطاعت و فرما برداری کرنے والا، اپنے حاکم کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا، بہتر ہے کہ تم مجھے امیر نہ بناؤ، میں تمہارے لیے، تمہارے حکمران کے لیے بہترین وزیر ثابت ہوں گا۔ حالانکہ حکمران کے یہ حقدار تھے، حکومت کے یہ حقدار تھے، حاکم بننے کے یہ حقدار تھے، اور پھر جب انہوں نے قلادہ اپنے گلے میں لوگوں نے ڈال دیا ان کے، اور انہیں حاکم بنا دیا، اللہ کی عزت کی قسم، زندگی کا کوئی ایک فیصلہ بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں کیا، کوئی ایک خلافت کے اندر، خلفائے راشدین کی خلافت میں ایک واقعہ نہیں نکال سکتے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کی۔ ان لوگوں نے کسی ایک کام کے بھی، ایک بات کے بھی خلاف نہیں کیا، اور آج کے جو حکمران ہیں شاید ہی انہوں نے کبھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی حکم دیا ہو، کوئی فیصلہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جان عالم نے ارشاد فرمایا، انکم ستحرسون علی الامارۃ، یہ جس حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تم مارے مارے پھرتے ہو، لالچ اور طمع اور حرص رکھتے ہو، ڈنڈورا پیٹتے ہو کہ مجھے حاکم وقت بناؤ، مجھے حاکم وقت بناؤ، مجھے حاکم وقت بناؤ، میں بڑا پکا سچا بندہ ہوں، باقی سارے ڈاکو چور ہیں۔ آنے والا ہر ایک ہی کہتا ہے، جو نعرہ لگاتا ہے کہتا ہے میں بندے کا پتر ہوں، باقی کوئی نہیں ہے، میں بڑا ایماندار ہوں، باقی سارے چور ہیں۔ انکم ستحرسون علی الامارۃ، فرمایا تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے حکومت اور امارت ملے، وستکون ندامۃ یوم القیامۃ، ان قریب یہ حکومت اس بندے کے لیے پشیمانی کا سبب بن جائے گا، شرمندگی کا سبب بنے گا۔ کب؟ قیامت والے دن ندامت ہوگی، خجالت ہوگی، شرمندگی اس کے حصے میں آئے گی۔ جس نے لالچ کی، جس نے طمع کیا، جس نے باغ دوڑ کی کہ مجھے حکومت عطا کر دو، مجھے وزیر بنا دو، مجھے ایم پی اے بنا دو، مجھے ایم این اے بنا دو، مجھے کونسلر بنا دو، فرمایا کہ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ، دودھ کیا ہی دودھ پلانے والی ہے، کتنی اچھی ہے دودھ پلانے والی، اور کتنی بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ جب کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں بڑی نیکی کا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے۔ جب بچے کو دودھ چھڑاتی ہے، وہ روتا ہے، وہ بلکتا ہے، ماں اسے دودھ نہیں پلاتی تو اپنے گھر کے جی کہنے لگ جاتے ہیں بڑی ظالم عورت ہے، بڑی ظالم ماں ہے، دودھ بھی نہیں پلاتی بچے کو۔ حضور نے وہ ارشاد فرمایا فنعم المرضعۃ، کتنی اچھی ہے دودھ پلانے والی، وبئست الفاطمہ، تو کتنی بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب حکومت ملتی ہے تو بندہ کہتا ہے کیا بات ہے، ہمارے ادارے ہمارے ادارے ہمارے ادارے، اور جب کوئی اور حکمران بن جاتا ہے کہتے بیڑے ہی غرق کر دیا اداروں کا، بیڑے ہی غرق کر دیا اس نے، پھر وہ روتا ہے، بچے کی طرح بلکتا ہے۔ فرمایا جب حکومت ملتی ہے تو کیا اچھی حکومت ہے، کہتا جی ہمارے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، سب گڈ ہے، سب بہتر ہے، ویل ڈن۔ جب کوئی اور حکمران بن جاتا ہے وبئست الفاطمہ،
دودھ چھڑانے والی کتنی بری ہے. کہتا ہے حکومت تو کسی کام کاج کی نہیں ہے, لولی لنگڑی اور اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, اپاہج ہے, بیڑے غرق کر دیا اس حکومت کا. 40 سالوں سے ہم بھی یہ سنتے آ رہے ہیں. جب خود حکومت کرتے کہتے ہیں جناب ایسے نہ کرو معیشت کو نقصان ہوگا, یہ نہ کرو معیشت ڈوب جائے گی, ایسے مت کرو ڈالر چڑھ جائے گا. اور جب خود سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ایسا کیا جائے, یہ ہمارا حق ہے. ہر بندہ اس کے پیچھے لگا ہوا. جب حکومت ملتی ہے تو کہتا ہے بہت مزے ہیں, بہت اچھا ہے, سب عمدہ ہے. جب چھوٹ جاتی ہے کہتا ہے حکومت ہے ہی کوئی چیز نہیں, کوئی ادارہ ترقی نہیں کر رہا, کامیاب نہیں ہو رہا. پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں بڑی اونچی سیٹوں پہ بیٹھ کر, وہ جو پیچھے والے تھے دیکھو نا آلو کا بھاؤ کہاں پر لے گئے, شلجم کہاں پہ لے گئے. شلجم تو ہم ڈنگروں کو ڈالتے تھے, اب انسانوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا. اے سارے پیچھے والے دیا کرتوتاں نے, فلاں بیچ کے کھا گیا, فلاں یوں کھا گیا, فلاں وہ کھا گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ان قریب یہ حکومت تمہارے لیے جو لالچ اور طمع اور حرص رکھ کے چاہتے کہ ہمیں مل جائے. لالچی بندہ کیا ہوتا ہے, جب حکومت ملتی ہے اسے اللہ اس کا رسول یاد نہیں رہتا, پھر اس کا اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا. یہ مٹکا بھرے تو پھر کہیں اور دیکھے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, جس کو روٹی کا اور یہ مال اور دولت اور شہرت کا شوربہ لگ جاتا ہے اسے چین نہیں آتا, اس کی بھوک نہیں مٹتی, وہ کھاتا جاتا ہے, اضافہ ہوتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ قبرستان میں اپنی قبر کی دیواروں کو جا کر دیکھ لیتا ہے, اس کا مٹکا بھرتا ہی نہیں. یہ حضرت فاروق اعظم کا اسوہ دیکھیے, آپ بکثرت یہ روایت کیا کرتے تھے, لوگوں کو سنایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ, فرمایا قیامت والے دن نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا امام عادل رفیق, جو انصاف مزاج اور مہربان حکمران ہے. نبیوں کے بعد جن کی کرسیاں لگیں گی, جن کے تخت لگیں گے, سب سے زیادہ اور لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے نبیوں کے بعد. فرمایا امام عادل رفیق, وہ حکمران ہے عادل حکمران جو اپنی رعایا پر مہربان ہے, ان کی تعلیم کا خیال رکھتا ہے, ان کی صحت کا خیال رکھتا ہے, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے, گرمی سردی کا خیال رکھتا ہے, ان کے لباس کا خیال رکھتا ہے, ان کی روٹی پانے دانے دھلکے کا خیال رکھتا ہے, ان کی تجارت کا خیال رکھتا ہے, ان کے کاروبار کا خیال رکھتا ہے. جو سوتا ہے تو اپنی رعایا کی فکروں کو لے کر سوتا ہے, اٹھتا ہے تو ایک نئی جواب مردی کے ساتھ اپنی رعایا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹھتا ہے. اس کا سونا اپنی رعایا کے لیے, اس کا اٹھنا جاگنا کوشش کرنا اپنی رعایا کے لیے ہوتا ہے. لیکن اب ایسا نظام دیکھنے کو نہیں ملتا. فرمایا وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَارِقٌ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی جن سے سب سے زیادہ بغض رکھے گا, ناپسند کرے گا, یہ وہی لوگ ہوں گے جو امام ہوں گے, حکمران ہوں گے, مگر عدل اور انصاف پسند نہیں ہوں گے. لوگوں کے لیے مشقتیں پیدا کرنے والے ہوں گے, سختی کرنے والے ہوں گے, صبر کا بھاشن دیں گے, تلقین کریں گے, اور خود ان کے کتے اور گھر کے اندر بندھے ہوئے گدھے خچر وہ خشک میوہ جات سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہوں گے اور لمبی چوڑی تقریریں سنا کر کہیں گے حضرات صبر کیجئے, 2 والا 1 روٹی کھائے, 2 کپ چائے پینے والا 1 کپ چائے پیے. فرمایا جو اپنی رعایا کے لیے محنت نہ کرے, مشقت نہ اٹھائے, پریشانی نہ اٹھائے, تکلیف نہ اٹھائے, اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھے, سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور وہ حکمران ہوگا جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ,
نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ جن پر پیار آئے گا اور پیار آتا ہے جو محبوب ہے. ولیوں کا بڑا مقام ہے, میں کئی مرتبہ کہتا ہوں ولیوں کا بڑا مقام ہے. وہ جو خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کی ضربوں سے اپنے دلوں کو آباد کرتے ہیں, اور جو ان کی خانقاہ میں آ جائے ان کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں, ان کے مان کی کٹیا کو اجالا بخشتے ہیں, روشنی دیتے ہیں. وہ جو جینے کا صحیح ڈھب سکھاتے ہیں, اللہ اس کے رسول کے راستے پر جو چلاتے ہیں, ان اولیاء کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, بڑی شان ہے ان کی. لیکن حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ, قیامت کا دن جب ہوگا اللہ جن لوگوں سے سب سے زیادہ پیار کرے گا نبیوں کے بعد, اور وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا, اور سب لوگوں سے بڑھ کر جن کی مجالس کو, جن کے تختوں, جن کی کرسیوں کو اپنی رحمت کے قریب بٹھائے گا کون ہے؟ فرمایا امام عادل, وہ حکمران ہیں جو عدل کرنے والے ہیں. ان کی کرسیاں دور نہیں بچھائے گا, نبیوں کے ساتھ اپنے قریب تر لوگوں کو بٹھائے گا. شاید ولیوں کا مقام بعد میں آئے. امام عادل جو امت کے لیے, اپنی قوم کے لیے جو جیتا اور مرتا ہے, ان کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے, رفاع عامہ کا کام کرتا ہے, ان کو تعلیم دیتا ہے, صحت دیتا ہے, کوشش کرتا ہے, ادارے قائم کرتا ہے, رکھوالی کرتا ہے, اور دغے باز, چور اور ڈاکوؤں کا محاسبہ کرتا ہے, اور اپنے وجود کو بھی محاسبے کے لیے پیش کرتا ہے. جو قانون غریب کے لیے ہوتا ہے, خود کو بھی اس قانون کے اندر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے. وزراء کے لیے, صدور کے لیے, جناب یہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے, جناب ان سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی, کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا, کوئی ان کا کیس نہیں کھول سکتا, کوئی چلا نہیں سکتا, ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. قادر مطلق اللہ کی ذات ہے, سپر پاور اللہ کی ذات ہے, ہر ایک کو جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ, جو ظالم بادشاہ ہوگا, ظالم بادشاہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے, غضب اور اس کی سزا اور اس کے عذاب کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ, اگر 40 روز تک مسلسل بارش برسے اور اس سے جو سبزہ اگے, پھل پھول اگے, درخت اگے, دانہ دنکا اگے, اناج اگے, لوگوں کو فائدہ ہو, فرمایا کہ 40 دن تک, 40 راتوں تک برسنے والی بارش کے سبب سے جو اناج اور سبزہ اگے اور لوگ جو اس سے فائدہ حاصل کریں, اس کا وہ فائدہ ایک طرف, اور حکمران جو اللہ کی حد کو قائم کرتا ہے اس حد کو قائم کرنے کا منافع اور اس حد کو قائم کرنے کا فائدہ 40 دن مسلسل بارش برسنے کے سبب سے جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس فائدے سے ایک حد کو قائم کرنے کا زیادہ فائدہ ہے. ملا علی قاری نے اس روایت کی تفصیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کے دور کے اندر چوریاں بہت بڑھ گئی, بہت چوریاں بڑھ گئی, وہ رکتی نہیں تھی, تھمتی نہیں تھی, بڑے قانون بنائے, چوریاں رکتی نہیں تھی, اس نے بڑی کوشش کی, چوریاں نہیں رکتی. جب بکثرت چوریاں ہو گئیں تو اس نے اعلان کر دیا خبردار آج کے بعد جس نے چوری کی, چور پکڑا گیا اس کو قتل کر دیا جائے گا. پھر کیا ہوا کہ چوریاں کم نہیں ہوئی, بدستور قائم رہی. چور پکڑا جاتا اس کا سر اتار دیا جاتا, چور پکڑا جاتا سر اتار دیا جاتا, لوگوں کو کوئی عبرت نہیں, چوریاں اسی طرح اپنے زور شور پر رہی. انہوں نے کہا کہ آپ حضور کی سنت پہ عمل کریں, حد کو جاری کریں, پھر اس کا فائدہ دیکھیں. مولا علی قاری کہتے ہیں کہ جو پھر چور پکڑا جاتا اس کا پہلے تو بایاں ہاتھ کاٹ دیا جاتا, چند ہفتوں کے اندر چوریاں ہونی بند ہو گئی. بادشاہ نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, ہاتھ کاٹنے سے زیادہ سخت ترین سزا تھی قتل کر دینا, سر اڑا دینا. سر اڑائے تو لوگ چوریوں سے باز نہیں آئے, ہاتھ کاٹا تو چوریاں رک گئی, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس عالم نے کہا وہ آپ کا بنایا ہوا قانون تھا، یہ رسول اللہ کا قانون، وہ آپ کا بنایا ہوا قانون تھا، اس میں برکت نہیں تھی، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ آج ہم نے کہا انگریز کا قانون لے لو، فلاں کا قانون لے لو، فلاں ملک کے اندر انہوں نے یہ قانون اپلائی کیا تو جناب وہ قوم بڑی اونچی اور بڑے معیار کو پہنچ گئی، بڑے عمدہ لاجواب ہو گئے۔ ذرا ان ظالموں سے بھی تو پوچھو تم غیر مسلم ہو کر کس قانون کو فالو کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے فاروق اعظم کا بنایا ہوا قانون کافی ہے، فاروق اعظم کا بنایا ہوا قانون رسول اللہ کا قانون ہے، فاروق اعظم کا قانون اللہ کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے۔ اپنے سارے قانون لپیٹ کر پھینکو کہیں اور پر، اللہ اس کے رسول کو قانون کو ذرا جاری کر کے دیکھو، پھر برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ امن و عاشتی نصیب فرمائے گا۔ دوستو، اگر ہم کسی حکومت کے ذمہ دار اور حاکم نہیں، اپنے وجود کے حاکم ضرور ہیں، پہلے اس جسم پر اللہ اس کے رسول کے دین کو نافذ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔